إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں آج کا ہمارا 10واں پروگرام ہے جس میں ہم حج کے بارے میں گفتگو کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. اس میں مالی عبادت اور بدنی عبادت شامل ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، صحت مند ہو، سفر کا خرچ ان کے پاس موجود ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو، راستہ پرامن ہو، تو ایسی صورت میں حج کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مال و اسباب اس کے پاس نہ رہے. تو اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے سہولتیں عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کر لے. حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان خطاب فرمایا اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کرنے میں جلدی کے بارے میں حکم دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا. تو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ حج کو ادا کرنا ہے. بچوں کی جانب سے حج کا ادا کرنا یہ ان کے فریضے کو ساقط نہیں کرتا. جب بچے بڑے ہوں گے تو اپنے اس فریضے کو ادا کریں. ماں باپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حج کے ارکان وہ ادا کر لیتے ہیں، ثواب والدین کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر ہیں. راستے میں ایک قبیلہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک خاتون نے اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس بچے پر حج ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں حج ہے، لیکن ثواب ماں باپ کو ملے گا. جو لوگ بیمار ہیں، مالی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے حج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج ایک اہم عبادت ہے اور اس اہم عبادت کو صرف اللہ کی خاطر ہی کرنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. حج قدیم زمانے سے ادا کیا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طور طریقے اپنی امت کے لوگوں کو بیان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج ادا کیا تھا. اس ایک حج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان کر دیا تاکہ لوگ آپ کے ساتھ شامل رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جم غفیر نے حج ادا کیا. اس حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا خذوا عنی مناسککم، حج کے طور طریقے تم مجھ سے سیکھ لو. تو حج ایک اہم عبادت ہے. اس عبادت کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے وطن سے روانہ ہوتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت نہ ہو تو ایسی صورت میں حج کامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے تم مجھ سے سیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کتب احادیث میں موجود ہے جس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا، کہاں آپ نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حج کو جان لیں تاکہ صحیح طور پر اس اہم عبادت کو ادا کیا جا سکے. حج میں کچھ چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ واجب کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ مسنون چیزیں. جہاں تک ارکان کا تعلق ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے حج ادا نہیں ہوگا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہے. تو اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہے، اور اگر کوئی آدمی عرفہ میں قیام نہیں کرتا ہے تو اس کا حج باطل ہے. واجب اگر کسی سے چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آدمی اس کا کفارہ ادا کر لے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا. کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی صورتیں بھی مختلف ہیں. واجب کو چھوڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ انسان دم دے دے، یعنی ایک جانور کو قربان کر دے. مثلا کسی شخص کو مزدلفہ میں رات گزارنا تھا، اس نے نہیں گزارا، اس کا ایک واجب چھوٹ گیا. مینا میں اس کو راتیں گزارنی تھی، نہیں گزارا، واجب چھوٹ گیا. طواف وداع کرنا تھا، نہیں کیا، واجب چھوٹ گیا.
تو واجب اگر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں ایک جانور کو ذبح کیا جائے گا حدود حرم میں، پھر اس کے بعد اس کا حج صحیح ہوگا۔ احرام کی پابندیوں کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، خوشبو کو نہ لگائیں، بال ناخن وغیرہ نہ نکالیں، یہ ساری پابندیاں ہیں، تو ان پابندیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے لیے حج کو ادا کرتے ہیں تو اس اہم فریضے کی ادائیگی پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، اس لیے کہ حج پے در پے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جس طرح زنگ والے لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو سارا زنگ اتر جاتا ہے، تو بالکل حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے پہلے جو غلطیاں، جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، وہ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی اور شے نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی آدمی نے حج کے دنوں میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی شہوانی کام نہیں کیا اور حج کو ادا کیا، تو حج کی ادائیگی کے بعد گناہوں سے وہ ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حج مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے۔ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ابتدائی دن، اور حج کے جو کام کیے جاتے ہیں 8 ذوالحجہ سے کام شروع ہوتے ہیں، 12 یا 13 ذوالحجہ کو کام ختم ہو جاتے ہیں۔ عمرہ یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے انسان سفر کر سکتا ہے اور عمرے کو ادا کر سکتا ہے، اور عمرے میں وقت بھی مختصر سا لگتا ہے۔ تو کوئی انسان حج ادا کرے یا عمرہ ادا کرے، اس کو سب سے پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کی، اور پھر حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے انسان جو کچھ زیادہ سفر کے طور پر لے رہا ہے، سفر خرچ کے لیے اپنے ساتھ لے رہا ہے، وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اس لیے کہ حرام مال کما کر، حرام پہن کر، حرام کا کمایا ہوا مال اس سے انسان لباس بناتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، سفر کی ساری علامتیں اس پہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ نبی نے بیان فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے اور اس کا پیا ہوا بھی حرام کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام چیز کے استعمال کرنے سے انسان کی عبادت پر برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا جائز اور حلال کمائی کو اکٹھا کیا جائے اور سفر کیا جائے بیت اللہ کا اور حج کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔